بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج 14 اگست کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل اقبال سبحانی آفیشیل کے حوالے سے۔ جیسا کہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے 14 اگست کی اہمیت کو۔ 14 اگست سن 1947 جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو 14 اگست 2021 تک پاکستان کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ 14 اگست 1947 سے پہلے اور 14 اگست 2021 تک، یعنی کہ 1947 کے بعد اور 2021 تک کیا وجوہات تھی جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنایا گیا، مسلمانوں کے لیے الگ ملک لیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ تو مختصراً شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ جب ہندوستان کے اوپر انگریز نے قبضہ کیا اور مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا تو اس وقت مسلمان جس طرح کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے جو حقوق ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ان کے حقوق ان سے غصب کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا تھا۔ کاروبار کے لحاظ سے مسلمانوں کا کہیں پر کوئی اونچا مقام، کوئی نام نہیں تھا۔ یعنی وہ مسلمان کہ جنہوں نے 700 سال سے زیادہ حکومت کی ہندوستان کے اوپر، جب انگریز نے قبضہ کیا تو مسلمان کو اتنا دبایا گیا کہ مسلمان کا سروائیول مشکل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو مذہبی آزادیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ عبادات میں خلل ڈالا گیا، جو رسومات ہیں، جو فرائض ہیں، اس کے اندر رکاوٹ ڈالی گئی۔ یعنی کہ گائے کی قربانی کرنا بھی ایک ممنوع قرار دیا گیا کہ جہاں مسلمان گائے کی قربانی کرنا چاہتے تھے وہاں پر ان کو اذیت کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اکثریت کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ مسلمان تو اکثریت میں نہیں تھے، ہندو اکثریت میں تھے۔ پھر رفتہ رفتہ پاکستان اور اس وقت کے ہندوستان کے اندر قیادتیں پیدا ہوئی، لیڈر پیدا ہوئے، انہوں نے ایک روشنی دکھائی مسلمانوں کو کہ بھئی ہم کو ان سے نجات دلانے کے لیے کم سے کم اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے ہم کو آواز اٹھانی چاہیے۔ پھر وہ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے آوازیں اٹھائیں، جن میں سر سید احمد خان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، اور پھر مطلب بے شمار نام ہیں۔ ان تمام لیڈران نے، حضرات نے، مدبر اس وقت کے اپنے علماء بھی بیچ میں شامل تھے، تو انہوں نے پاکستان تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اپنے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھاتے گئے اور انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تحریک بھی بنائی گئی۔ رفتہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پھر مسلمانوں کو یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ انگریز بھی ہم سے منافقت کر رہا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ پہ چل رہا ہے، اور ہندو تو تھے ہی تھے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور پھر یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم کو ان سے آزادی لینی چاہیے اور اپنا علیحدہ کوئی ملک بنانا چاہیے جس میں ہم آزادی سے اپنی عبادات کر سکیں، اپنے کاروبار کر سکیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں اور کھلی فضا کے اندر ہم سانس لے سکیں۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اس وقت علامہ اقبال کی ولولہ انگیز قیادت کے اندر قائد اعظم کی ایک بہت ہی مدبرانہ اور لیڈرانہ، قائدانہ صلاحیت کے اندر پاکستان کی تحریک شروع کی گئی، اور پھر مسلمانوں کو، اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے پاس حقوق نہیں ہیں، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، آپ کی مذہبی آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں، لہٰذا ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں آپ کو میسر ہوں گی۔ تو پھر یہ باتیں سن کے مسلمانوں نے جوک در جوک ان کا ساتھ دیا۔ حالانکہ اس وقت بھی پاکستان کی مخالفت میں بہت لوگ تھے، ان کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بالکل یہی بات ہے کہ ہمیں اپنا علیحدہ ملک لینا چاہیے اور اس میں ہم کو آزادی سے اپنے ملک میں سانس لینا چاہیے، جب یہ اس کے اوپر سارے ہندوستان کے مسلمان متفق ہو گئے تو اس کے اوپر ایک بہت بھرپور تحریک چلی جس کی قیادت حضرت قائد اعظم نے کی۔ اور
پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو پاکستان کے نام سے ایک علیحدہ ملک دے دیا گیا. اس کا فارمولہ یہ بنایا گیا کہ جن جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ہم مسلمان علاقوں کو دے دیتے ہیں. تو پھر ایسے ہی ہوا. کہیں پر ڈنڈی بھی ماری گئی پنجاب کے حوالے سے تقسیم کے. ابھی اس وقت ان باتوں کا وقت ابھی نہیں ہے. ابھی ہم صرف 14 اگست کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو پھر یہ ہوا کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس وقت ہوئی. اور مسلمان ہندوستان سے اس خطے میں جو پاکستان کے نام سے بنا وہ تمام یہاں پر مہاجرین بن کے تو وہ یہاں آئے. پھر یہاں آ کر حکومت سے انہوں نے کلیم کیے, ان کو گھر ملے, ان کو جائیدادیں ملی, جو بھی اس وقت وہاں چھوڑ کے آئے پھر یہاں ان کو ملا. وہ پھر دیکھتے دیکھتے قائد اعظم 1 سال کے اندر ہی 1948 کو اللہ کو پیارے ہو گئے. اور علامہ اقبال تو پاکستان بننے سے پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے. تو پاکستان بنانے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں وہ ایک طویل داستانیں ہیں. وہ کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں نا, ہر خاندان کے پاس اپنی ایک کہانی ہے. میں آج آپ کو اپنے ایک خاندان کی کچھ کہانی بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے بڑوں نے بتائی. ہوا کچھ اس طرح کہ جب پاکستان بن گیا تو وہاں سے ہندوستان سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آنا شروع ہوئے, جس میں ہمارے بھی آباء و اجداد تھے. دلی سے ہمارے جو بزرگ تھے وہ ٹرینیں چلتی تھی تو وہ ٹرین میں آ کے بیٹھ گئے. جس ٹرین میں وہ بیٹھے وہ بڑے بتاتے ہیں کہ وہ کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی. تو کافی دیر ہم اس کے اندر بیٹھے رہے اور ٹرین تھی کہ چلنے کا نام نہیں لیتی تھی. اسٹیشن کے اوپر تھا, رش تھا بہت زیادہ. تو جب 1-2 گھنٹے گزر گئے ٹرین نہیں چلی تو تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک اور ٹرین آ کے تو اس ٹرین کے ساتھ کھڑی ہوگی اسٹیشن کے اوپر, اور وہ خالی تھی. تو لوگوں نے کیا کیا کہ دوڑ کے اس میں سے نکل کے تو اس نئی آنے والی ٹرین کے اندر بیٹھ گئے. جب اس میں وہ بیٹھنا شروع ہوئے تو جو ہمارے بڑے تھے وہ بھی اس طرف گئے, لیکن وہ چونکہ رش اتنا زیادہ ہو چکا تھا اور اتنی دھکم پیل تھی اور انتظامیہ لاٹھی چارج بھی کر رہی تھی, تو پھر یہ لوگ واپس آ کے اپنی ٹرین میں بیٹھ گئے. تو جیسے ہی اپنی ٹرین میں بیٹھے تو وہ جو بعد والی ٹرین آئی تھی جس میں لوگ جا کے بیٹھے, وہ ٹرین چل پڑی پاکستان کی طرف دلی اسٹیشن سے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہ کیا ہوا, یہ ٹرین تو پہلے کی تھی اور وہ بعد میں آئی ہے, اور وہ آدھا گھنٹہ اس کو لگا اور وہ نکل گئی ہے سب کو لے کے, اور ہم تو یہاں رہ گئے. تو یہ ٹرین بھی 12 لوگوں سے بھری ہوئی تھی, وہ بھی بھری ہوئی تھی, دنیا بہت تھی. پھر تقریباً اس ٹرین کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد کہنے لگے کہ ہماری ٹرین جو ہے وہ پاکستان کی طرف روانہ ہوئی. اور تقریباً آدھے گھنٹے کا یا 20 منٹ کا سفر کیا ہوگا کہ ٹرین روک دی گئی. ہماری ٹرین کہنے لگے رک گئی. تو تھوڑی دیر بعد پوچھنے پہ پتہ لگا کہ یہیں پر رک جائیں کیونکہ آگے خطرہ ہے. اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ٹرین بعد میں آئی تھی دلی اسٹیشن کے اوپر اور جس پہ انہوں نے بیٹھنے کی کوشش کی اور اس پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا, دھکم پیل تھی, یہ لوگ واپس آ کے اپنے ٹرین میں بیٹھ گئے. وہ ٹرین اس سے آگے تھی تو اس کو راستے میں نا ہندوؤں سکھوں نے نا کاٹ دیا تھا. ساری کی ساری ٹرین انہوں نے مار دی, لوگوں کو مار دیا انہوں نے. تو اس لیے پھر یہ ٹرین انہوں نے کہا بھی آپ یہاں روکے, جب راستہ کلیئر ہوگا تو پھر ہم جائیں گے. تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ 7 دن اور 7 راتیں ہم وہیں پر رہے جہاں وہ ٹرین رکی, اور وہ ایک جنگل تھا. اور حالت یہ تھی کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ ان کی عمر اسے 10-12 سال ان کی عمر تھی, تو بھوک سے نا وہ بے ہوش ہو گئے. تو پھر ان کو یہ درختوں کے پتے بتایا گیا کہ وہ ابال کے تو وہ کھلائے گئے. اور جو پانی نہیں تھا, جوڑوں کے اندر جو بارشوں کا پانی جمع تھا, وہ پانی پینے سے لوگوں نے منع کیا ہوا تھا کہ اس کو نہ پئیں کیونکہ اس کے اندر زہر ملایا ہوا ہے. تو وہ 7 دن اور 7 راتیں وہ بتاتے ہیں کہ جو تکلیف کے ہم نے گزارے وہ بیان سے باہر ہے. اچھا, کہنے لگے کہ ہماری ٹرین کے اوپر سیکیورٹی کے کوئی لوگ تھے جو وہاں پر ٹرین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی دائیں بائیں سے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اوپر سے فائر کرتے تھے, تو پھر وہ لوگ بھاگ جاتے تھے. چونکہ وہاں پر فصلیں تھیں, جھاڑیاں تھیں اور کافی اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں, تو اس میں انسان آسانی سے چھپ سکتا تھا.
تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ جو جھاڑیاں تھیں اس کے اندر ہندو سکھ جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر وہ تلواریں لے کے تو اس پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ موقع کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے ہم اندر جائیں اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو ہم مار دیں۔ لیکن ہمارا کہنے لگے جو سیکورٹی گارڈ تھا، ایک تھا یا دو تھے، تین تھے، جو بھی تھے، وہ کہنے لگے وہ بڑا بہادری کے ساتھ نہ ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ وہ جیسے ہی کسی کا سر اٹھتا تھا اوپر تلوار لے کے، کوئی آگے آنے کی کوشش کرتا تھا، وہ فائر مارتا تھا تو وہ واپس بھاگ جاتے تھے۔ یہ آنکھ مچولی کافی دن، 7 دن 7 راتیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ چلتی رہی، اور بھوک سے برے حالات تھے، اور پتہ نہیں کیا کھا کے گزارا کیا، نہیں کھایا، جو بھی ہے، کئی لوگ مر بھی گئے تھے بیچ میں، لمبی داستان۔ کہنے لگے کہ پھر ہم جب لاہور ریلوے اسٹیشن آئے تو ہمارے ٹرین کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے چندہ جمع کیا، اور چندہ جب جمع کیا تو اس کے اندر کئی عورتوں نے اپنے زیور، انگوٹھیاں، یا جو بھی اس وقت کے حساب سے ان کے پاس ہوگا، کوئی پیسے ہوں گے، وہ ایک چادر کے اندر جمع کر کے، تو وہ جو سیکورٹی گارڈ تھا، اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ سیکورٹی گارڈ ہندو تھا، یہ اس کی ڈیوٹی تھی سرکار کی طرف سے کہ بھئی آپ نے ان کو بحفاظت وہاں تک پہنچانا ہے۔ تو وہ ہندو گارڈ جو تھا وہ اس کو انہوں نے جا کے وہ چادر میں جو زیورات تھے، پیسے تھے، جو تھے وہ اکٹھا کر کے تو اس کو دیا کہ بھئی آپ کا انعام ہے، آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، ورنہ ہم کو تو وہ مار دیتے، ہم تو نہتے لوگ تھے، بچے ہیں، یہ ہے وہ۔ تو اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا، اس نے نہیں، میں نے اپنی ڈیوٹی کی اور میں اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، تو میں اس کام، میں نے پیسوں کے لیے کام نہیں کیا۔ تو بتاتے ہیں کہ اس نے پیسے نہیں لیے۔ پھر 12 وہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر وہ کہنے لگے، ہم وہاں کیمپ لگے ہوئے تھے تو اس میں آ کے بیٹھ گئے، تو کھانا وہاں لائن میں لگ کے لوگ لیتے تھے۔ تو ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے اب، تو وہ کہنے لگے کہ جب میں کھانا لینے گیا تو وہ ایک روٹی کے اوپر دال تھوڑی ڈال کے دیتے تھے۔ تو کہنے لگے میں بڑا تکڑا تھا اور طاقت میں تھا، تو وہ ایک روٹی میں نے کھائی تو مجھے بھوک میری ختم نہیں ہوئی، تو میں دوبارہ لائن میں لگ گیا۔ جب دوبارہ لائن میں لگا تو میں جب وہاں پہنچا تو اس بندے نے مجھے یوں دیکھا، اس نے کہا بھئی آپ تو پہلے لے نہیں گئے؟ کہنے لگے ہاں میں لے تو کیوں، لیکن مجھے بھوک بہت لگی۔ اس نے کہا اچھا اور کھانا ہے؟ اس نے کہا وہ جو ٹرک نہیں کھڑا سامنے، ان ٹرکوں کے پیچھے جاؤ، وہاں بھی دے رہے ہیں۔ کہنے لگے میں دوڑ کے اس ٹرک کے پیچھے گیا، تو جب میں نے ٹرک کے پیچھے دیکھا تو میں خوف سے نہ واپس بھاگ آیا، کیونکہ اس ٹرک کے اوپر بھوک سے جو لوگ مر گئے تھے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لاشوں کے انبار تھے، وہ دور کئی ٹرک کھڑے تھے ان کے اندر لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو کہنے لگے میں واپس آ گیا بھاگ کے، اور میں نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک قصہ سنایا، وہ بہت قصے ہیں جو ہمارے خاندان والوں نے سنائے ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک سنایا کہ پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں کتنی دی گئی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے جو کسی راستے میں کہیں پر پانی پینے کے لیے اترے، کسی اسٹیشن کے اوپر جب گاڑی چلی نا اسی وقت، وہ یا شاید وہ دلی کے اسٹیشن کے اوپر ہی وہ کہیں اترے ہیں جب گاڑی چلنے سے تھوڑی دیر پہلے کہ میں پانی پی کے آتا ہوں، وہ بزرگ تھے بہت زیادہ، تو وہ جب اترے نیچے تو اتنی دیر میں ٹرین چل پڑی، تو پھر وہ نہیں، اور وہ آج تک ان کا پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں گئے، وہ پیچھے ہی رہ گئے کہیں اور بھی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہمارے وہاں رہ گئے جو اب مرکب گئے ہوں گے، رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا، قربانیاں دی گئی، ہر شخص نے اپنے اپنے طور پہ، ہر خاندان نے اپنے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ قربانی دی۔ لیاقت علی خان جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نواب تھے اور ان کی زمینیں تھیں، اور ان کی زمینوں پہ ریلوے اسٹیشن تھے، باغ تھے، کھیت تھے، مطلب کہ بے شمار زمینوں کے وہ مالک تھے۔ ان کو وہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ان کو کرائے بھی کافی آتے تھے، اور برطانیہ سے وہ وکالت بھی کر کے آئے ہوئے تھے، وکالت بھی وہ کرتے تھے۔ پھر پاکستان جب آئے تو ایک انچ بھی انہوں نے زمین کا کلیم یہاں پر نہیں کیا پاکستان کے اندر، اور یہاں آئے۔ بہرحال وہ جب یہاں آئے تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنے کردار کے مالک تھے، کہ جب ان کو لیاقت باغ میں گولی ماری گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے کرتا نہیں تھا، ایک بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اور پھر وزیر اعظم ہاؤس سے جب ان کا سامان نکالا گیا تو 2 جوڑے جوتے اور 3 جوڑے کپڑوں کے تھے۔ اسی طرح قائد اعظم کی جد و جہد آپ دیکھیں، قائد اعظم کے اصول آپ دیکھیں، قائد اعظم کا ایک جو وہ مین آف پرنسپل جسے کہتے ہیں کہ وہ تھے، اور ان کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو جو شروع کے ہمارے جو لیڈران تھے وہ اس کردار کے مالک تھے۔ مگر پھر کیا ہوا، وہ جو خواب دکھایا گیا، وہ جو بتایا گیا کہ یہ خواب ہے اور یہ تعبیر ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد لوٹ مار، پھر اس کے بعد قبضے، اور پھر اس کے بعد جناب
ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ حکومتیں طاقت کے بل کے اوپر کرنا شروع کر دی گئیں. کس کس نے کی کیا کیا کی وہ لمبی دان اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر جب قائد اعظم اور لیاقت علی کے بعد جو لوگ آئے ان کا کام ان کا کردار نہ ہونے کے برابر تھا. پھر انہوں نے فوجیوں سے ساز باز کر کے فوج کو بھی اقتدار میں شامل کر لیا. پھر اس کے بعد جب فوج کے بعد جب سول لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان سول لوگوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. یعنی کہ چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، ملیشیا شاید ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہوگا، اسی طرح بے شمار ملک ہیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں، مگر آج ان کا نام دنیا کے اوپر بولتا ہے. پاکستان نے 12 کروڑ کا قرضہ غالباً 1956 میں یا 12 یہی کچھ، مجھے اب تو اس طرح ڈیٹ یاد نہیں ہے، جرمنی کو قرضہ دیا تھا. آپ اندازہ لگائیں. اور آج پاکستان کے کیا حالات بنے ہوئے. آج پاکستان کے لیڈر کس شان و شوکت سے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور ان کے پاس دنیا کی کون سی ایسی آسائش ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اور حیران ہوتا ہوں میں اس پاکستانی عوام کے اوپر کہ جو کم سے کم یہ تو سوچ لیں کہ آپ کے لیڈر اور آپ کے رہنما جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، کیا وہ آپ کی ووٹ کے سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا کیا وہ آپ نے جو ان کو جو سوچ کے ووٹیں دی ہیں کیا وہ ان کا طرز عمل اس طرح کا ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر بھی آپ کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وجہ؟ آپ تو اگر بازار میں کوئی چیز لینے جائیں گے تو اس کو بھی کتنا آپ ناپ تول کے لیں گے کہ کہیں کوئی خراب چیز مجھے نہ مل جائے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس ملک کے مستقبل کی بات آتی ہے تو پھر وہاں بالکل آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے؟ آپ میں اتنی جرأت کیوں نہیں ہے؟ آپ غلط کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ملک کو لوٹنے والے جب ملک لوٹ جاتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی کہ برطانیہ کے اندر جب وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا، وہ غالباً وہ تھے گورڈن براؤن سے جو پہلے تھے ٹونی بلیئر، جب ان پہ ایک الزام لگا تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ پہ یہ الزام لگا ہے، تو ان کی پارٹی کے کسی آدمی نے دفاع نہیں کیا، ان کا کسی شخص نے ان کا دفاع نہیں کیا. انہوں نے جب ان سے بات ہوتی تو وہ کہتے تھے بھئی یہ اس کے اوپر الزام ہے تو یہی جواب دے گا، ہم کیوں ہمیں کیا پتہ. تو آپ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ آپ ان کے جو ان پہ الزامات لگتے ہیں اس کا جواب بھی آپ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ پر الزام لگا ہے اور آپ کو 100% پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کچھ اس نے نہیں کیا ہوا، لہٰذا آپ اس کا پورا وہ خود شاید اپنا دفاع اتنا نہیں کرتا جتنا آپ اس کا دفاع کرتے ہیں. تو پاکستان کیا ہم نے ان باتوں کے لیے لیا تھا؟ اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو خواب دکھائے گئے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، کیا وہ یہ وعدے تھے کہ وہاں جب ہم جائیں گے تو ہم دولت کے اپنے لیے انبار لگا دیں گے، ہماری اپنی کمپنیاں تو آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی، مگر وہی کمپنیاں جب وہ حکومت کی ہوں گی تو ہم ان کا بیڑا غرق کر کے رکھیں گے. اسٹیل مل کہاں سے کہاں چلے گی، پی آئی اے کا کیا حال کر دیا گیا، اسی طرح اور جتنے بھی ادارے ہیں آپ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہوا ہوا ہے. لیکن یہی کاروبار جب ان کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں تو وہ کتنی ترقی کر گئے. کیا اس کا جواب کسی کے پاس دیانتداری سے ہے؟ تو پھر ہم پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا آج 14 اگست 1947 سے لے کے 14 اگست 2021 تک اگر ہم یہ سارا عرصہ اگر ہم دیکھیں تو عوام نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ عوام اصل میں تو کردار ادا کرنا چاہیے عوام کو کہ عوام ان لوگوں کو ووٹ دیں جو دیانتداری سے کام کریں، جو ملک کے لیے ملک کی خدمت کریں، جو ملک کو کسی مقام کے اوپر لے کے جائیں، تو تب تو وہ ان کو ووٹ دیں. مگر وہ اپنی جو چوائس ہوتی ہے، جو اپنے پیمانے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیمانے یہی ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں ان سے کیا حاصل کر سکوں گا، میں نے اتنا ٹائم ان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، میں نے اتنی زندگی ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اب میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرا تو باپ بھی ان کے ساتھ تھا، میرا تو دادا بھی ان کے ساتھ تھا، میرا تو فلاں بھی ان کے ساتھ تھا، مجھے بھی ان کے ساتھ 10-15 سال ہو گئے، میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس میں کون سی اس میں کوئی توہین والی بات ہے؟ یہ کیا آپ کا کوئی مذہب ہے؟ مذہب انسان تبدیل نہیں کرتا نا، بقول ہم مسلمانوں کے.
مذہب انسان تبدیل نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی سوچ ہے تو سوچ تو تبدیل ہو سکتی ہے. آج آپ کی سوچ ایک ہے، کل آپ کی سوچ کچھ اور ہو جائے گی. تو کیوں نہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں؟ کیوں نہ ہم عمران خان ہمارا کیا لگتا ہے؟ اگر عمران خان صحیح کام کر رہا ہے، ملک کو سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اس کا ساتھ کیوں نہ دیں؟ اور اگر کل کو وہ اس کو صحیح نہ کرے گا، نہیں چلائے گا صحیح، تو پھر ہم اس کا ساتھ کیوں دیں؟ ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ وہ آج ہے کل نہیں ہے، ہم آج ہیں کل نہیں ہیں. تو چلنا تو انہوں نے ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، چلانا تو اس عوام نے ہے کہ جنہوں نے ان سے یہ ملک ٹھیک کروانا ہے. اور وہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارے تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے جو وہ تو نالیاں بنا رہے ہیں لوگوں کی، وہ تو لوگوں کی اسٹریٹ لائٹیں ٹھیک کروا رہے ہیں. وہ تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے وہاں اسٹریٹ لائٹیں بانٹتے ہیں وہ. اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے عمران خان صاحب کو بھی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ان ایم این اے ایم پی اے سے صرف اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کا کام لوں گا، ملک کے ترقیاتی جو پیکیجز ہیں میں اس کے لیے کام کراؤں گا ان سے. تو آپ نے تو خان صاحب ان کو نالیوں کے اوپر لگایا ہوا ہے، یہ ایم این اے حضرات کو، یہ تو نالیاں لوگوں کی ٹھیک کروا رہے ہیں. تو یہ اسمبلی کی کیا تیاری کر کے جاتے ہوں گے؟ یہ اکثریت تو ایسی ہے کہ جو اسمبلی میں بولتی بھی نہیں ہے. اکثریت چند لوگ ہیں جو اسمبلی کے اندر بات کرتے ہیں، ورنہ اکثریت تو اسمبلی میں بولتی بھی نہیں ہے. اور پھر بولتی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے. ایسے ایسے ماشاءاللہ ہیرے ہیں اسمبلی کے اندر کہ جنہوں نے پورے 5 سال اسمبلی میں گزارے ہیں اور ایک لفظ نہیں کبھی بولا. تنخواہیں پوری لی ہیں، مراد پوری لی ہیں، ٹی اے ڈی اے پورے لیے ہیں، سمجھ آئی نا. تھانوں کو فونیں کی ہیں، تھانوں میں آتے جاتے ہیں. باقی چھوٹے موٹے ادھر جو آپ کے لوکل جو آپ کے بلدیات کے مسائل ہیں اس کے اندر وہ بڑے خوشی سے اس کو کرتے ہیں. تو آخر کب تک؟ تو ہم کب جاگیں گے؟ تو آج 14 اگست کے حوالے سے آئیں مل کے عہد کریں کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے، ایسے نمائندوں کو سامنے لائیں گے جو اس ملک کی ترقی و ترویج کے لیے، جو اس ملک کی بہتری کے لیے، جو اس ملک کی خوشحالی کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، جو سیاست کے اندر آئیں، جو ایم این اے بن جائیں، جو وزیر بن جائیں اور وہ اپنا کاروبار بھی ساتھ ساتھ کریں. ایسے لوگوں کو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا. آئیں ایک دفعہ یہ عہد کریں کہ ہم نے اس ملک سے، اس معاشرے سے جھوٹ کو ختم کرنا ہے. ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ہے. آئیں آج کا دن ہے ایسا کہ اس دن کو یہ ملک بنا تھا. تو آئیں آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. کوشش تو کریں نا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ایک جھوٹ جو ہے نا اس کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے. آئیں آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم بہتان نہیں لگائیں گے. آئیں آج ہم ایمانداری سے کہیں کہ ہم حق حلال کمائیں گے، ہم حلال کھائیں گے، ہم حق کی بات کریں گے، ہم حرام کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے. آئیں آج یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان سے رشوت کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. آئیں آج عہد کریں کہ ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے. آئیں آج عہد کریں کہ ہر سچے انسان کا ساتھ دیں گے، ہر ایماندار انسان کا ساتھ دیں گے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آئیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی ہم سے چھوٹا چھوٹا کردار، جس شخص کا جہاں جہاں کوئی رول ہے وہ کریں گے. آئیں اپنے اندر سے غصہ بھی ختم کریں. آج عہد کریں. آج غصے سے بھری ہوئی ہے یہ قوم، ذرا بات کے اوپر لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تیار. آئیں عہد کریں آج کہ ہم اپنے اندر سے غصہ نکالیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے. آئیں آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی جگہ دوسروں کو بٹھائیں گے کہ آپ آئیں بیٹھیں یہاں پر. آئیں آج عہد کریں کہ اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں کی عزت کریں گے. آئیں آج عہد کریں کہ معاشرے کے اندر، بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر خواتین کا احترام کریں گے، چاہے وہ بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے یا پرائی ہے. آئیں ان کو عزت دیں، آئیں ان کو آگے بڑھائیں، آئیں ان کو تعلیم دیں، آئیں ان کو تربیت دیں، آئیں ان کو اسکولوں اور کالجوں میں ایسا ماحول بنائیں کہ ان کو ان کے والدین اسکولوں کالجوں سے نہ نکالیں بلکہ ان کو بھیجیں اور وہ کھلے دل سے اسکول کالج آئیں اور جائیں. اور خواتین عزت سے، تحفظ سے اپنے گھر سے نکلیں، اپنے اسکول کالج جائیں اور خوشی خوشی وہاں سے نکلیں اور اپنے گھر آئیں اور کسی کو کوئی فکر نہ ہو گھر میں. آئیں اس طرح کا ماحول بنائیں، خوش رہیں، مسکراہٹ سے ملیں. آئیں آج عہد کریں کہ شکریہ ادا کرنا سیکھیں کہ جب کوئی کام ہو، کسی سے کوئی معاملہ ہو اور وہ کرے تو اس کو ہم کہہ سکیں کہ شکریہ، آپ کی مہربانی، تھینک یو ویری مچ.
آئیں تھینک یو کہنا سیکھیں. تھینک یو نہیں کہتے ہم. آئیں سوری کہنا سیکھیں, معذرت معافی مانگنا سیکھیں, عاجزی پیدا کریں اپنے اندر. اتنا تکبر ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ہم معافی مانگنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. اب معافی مانگنے کو ایک بےغیرتی سمجھتے ہیں. نہیں, معذرت کرنے میں, معافی مانگنے میں, سوری کہنے میں عزت ہے. جو لوگ عاجزی سے چلتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں. جن کے اندر غصہ بھرا ہوتا ہے, وہ بد اخلاق ہوتے ہیں, وہ بدتمیز ہوتے ہیں, وہ انصاف نہیں کر سکتے, وہ انصاف سے کوسوں دور ہوتے ہیں. جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے, جن کے اندر سچائی ہوتی ہے, جن کے اندر بغض نہیں ہوتا, وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ حق اور سچ کے فیصلے کرتے ہیں, وہ انصاف کی بات کرتے ہیں, وہ حق کی بات کرتے ہیں, وہ دنیا میں اپنا نام کماتے ہیں. ان کے ارد گرد دائیں بائیں ان کے عزیز و قارب دوست یار سارے ان سے خوش ہوتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.